نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ شفاء للناس صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ولاگ میں میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ محدث مفسر حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کرامت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے کلام میں شفا رکھی ہے، تو انہوں نے کیسے اپنے ایک مرید کو کلام بتایا اور پھر اس سے کمال ہوا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ عظیم دوم میں جو ایک 1919 میں لڑی گئی تھی اور ایک 1940 سے 45 تک لڑی گئی تھی، اور ہندوستان برطانیہ کے ساتھ تھا اور ان کے تمام فوجی بڑی تعداد میں انگریزوں کی فوج میں شامل تھے، اور جاپان کے ساتھ جنگ میں جاپان کی فوجیں برما تک پہنچی کھڑی تھیں، اور ہندوستان میں لڑنے والے بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہی پرلی سائڈ پہ بنگلہ دیش اور وہ والے علاقے ہیں جہاں جاپانی پہنچے ہوئے تھے، تو یہ بہت سخت لڑ رہے تھے۔ تو حضرت صاحب کے پاس ایک مرید آتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑے اژدہا سے سامنا ہے، حضرت کوئی مہربانی کریں، کوئی ہمیں ایسا کلام بتائیں کہ جس سے ذریعے سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں، کہ وہ اتنا بڑا ایناکوڈا ہے کہ جو بندوں کو منہ میں ڈالتا ہے اور بھیڑ بکریوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور ایسے اس کی بڑی بلا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں وظیفہ تو تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن تم نے اور کچھ کرنا نہیں ہے، تم نے یہ کرنا ہے کہ مٹھی اٹھا لینی ہے ریت کی، اور اس مٹھی کے اوپر 7 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینک دینا ہے۔ وہ نیچے سر نیچے بیٹھ جائے گا، پہلے تو وہ لپکتا ہے کھانے کے لیے، منہ میں ڈال لیتا ہے، تو وہ منہ نیچے کر لے گا، تم کسی چیز پہ اس کو اٹھا لینا، اٹھا کے دور کہیں پھینکانا۔ تو ظاہر ہے وہ برطانیہ کی فوج کا سپاہی تھا، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، اپنی جیپ لے کے گیا، کہ وہ سامنے ایناکوڈا دیکھ رہا تھا وہاں پہ کہ وہ بندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ڈرو مت آؤ میرے ساتھ، اور وہ گئے، اور ان کے سامنے ساتھی ڈر رہے تھے، اور یہ گیا سیدھا اور بسم اللہ پڑھ کے ریت اس پر پھینکی، تو ایک دم وہ منہ نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی آؤ اور آپ جیپ پہ ڈالو اس کو، اور جیپ کے اوپر اس کو ڈالا اور جیپ کو بھگایا، اور بہت زیادہ کہیں دور پھینک کر پھر وہ واپس آ گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے انگریز کیپٹن کو بتایا کہ ہم نے وہ والا ایناکوڈا اٹھا لیا تھا، اٹھا کے وہ دور کہیں پھینک آیا، تو اس نے اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ اس کو کہا کہ اب تمہیں 2 مہینے کی چھٹی دی جاتی ہے، تم بے شک مزے سے چلے جاؤ۔ تو یہ ایک کرامت ہو گئی۔ دوسری سیم اسی طرح کی ایک داستان ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت جنگ ہے اور جاپانیوں کی گولہ باری، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو میں اب کیا پڑھوں گا؟ تو آپ نے حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داد حضور نے ان کو بتایا کہ تم یہ کرو کہ حسبی اللہ تم اپنے مورچے میں بیٹھ کے پڑھتے رہنا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا اور میرے ارد گرد جاپانیوں کے توپ کے گولے آ کے گر رہے تھے، اور مجھے خراش تک نہیں آئی۔ یہ ہے کہ میں وہاں قید ہو گیا ان کی، اور وہ جنگ کے خاتمے کے بعد قیدیوں کے تبادلے میں پھر وہ واپس آیا تھا۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ مجھے تو خراش بھی نہیں آتی، اور میرے ارد گرد کے کتنے بندوں کے وہاں پہ قتل ہوتے گئے اور وہ مارے جاتے رہے۔ اللہ پاک کاملوں کے اتباع نصیب فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے ان کاموں پر کہ ہمیں ہر وقت تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو حسبی اللہ یا حسبی اللہ ہو، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بہت زیادہ پڑھنے چاہیے۔ اور بزرگوں کی یہ وظیفہ جو انہوں نے 7 دفعہ بسم اللہ کا بتایا تھا، ہمارے ایک اور عزیز سے انکل ہمارے بنتے ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک وہ کوبرے سانپ کے اوپر پڑا تھا کہ وہ راستے پہ کھڑا تھا، لوگ ڈر رہے تھے، تو وہ انکل جی بھی یہ سنا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور ریت اٹھائی اور سانپ پہ پھینکی، اور وہ سانپ نیچے بیٹھ گیا، لیٹ پڑا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب آ کے اس کو مارو، اور پھر ڈنڈوں سوٹیوں کے ساتھ اس کو مار دیا تھا۔ تو یہ کرامات ہوتی ہیں کاملوں کی، ولیوں کی، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور سیم ان کی ایک کتاب ہے حضرت یہ لاہور والے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی کتاب ہے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حیران کن واقعات،
ان میں بہت سارے ایسے ہی تعویذات اور ایسے ہی مختلف کلمات کی کرامات اور برکتیں میں نے خود پڑھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی اتباع اور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔